بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اللہ کی پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اللہ بھی اسے اول کر دیتا ہے۔ سر لیکچر دیتے دیتے یکدم رک گئے اور اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سر، میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سر نے ایک استہزائیہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولے، تمہارے لیے کوئی اور نہیں آئے گا یہاں لیکچر دینے۔ وہ بہت آرام سے بولا، کوئی بات نہیں سر، میں نوٹس میں لے لوں گا۔ سر نے مذاق اڑایا اور کہا، میرا لیکچر، میرے الفاظ، یہ کلاس کا ماحول کہاں سے لوگے؟ میرا لیکچر ختم ہونے دو، پھر جتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی پڑھتے رہنا، ساری رات پڑھنا، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ کلاس میں موجود لوگوں کی دھیمی دھیمی ہنسی ابھرنے لگی۔ محمد بشام کا لہجہ قطعی تھا، سر مجھے جانا ہے، ہمارے لیے نمازوں کو وقت مقرر پر فرض کیا گیا ہے۔ سر یکدم چیخے، گیٹ آؤٹ۔ شکریہ سر۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کسی مشین کی مانند محمد بشام چل کھڑا ہوا اور کلاس سے نکل گیا۔ کلاس کو سانپ سونگھ گیا۔ سر محمد کی اس طرح جانے کے بعد بڑبڑا رہے تھے، مولوی کہیں کا، نہ جانے کہاں سے اٹھاتے ہیں، اتنا ہی شوق ہے نمازوں کا تو یہاں کیا لینے آیا تھا، سٹوبٹ کہیں کا۔ دوسرا منظر، میم میں جا سکتی ہوں؟ واٹ میم، کین آئی لیو دا کلاس؟ میم نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ یس بٹ وائی؟ فاطمہ نے متانت سے کہا، میم مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا، یہ لیکچر بعد میں کون سمجھائے گا تمہیں؟ فاطمہ بولی، میم مجھے بس 5 منٹ چاہیے۔ میم نے اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہا اور تیوری چڑھا کر بورڈ کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ اوکے لیو دی کلاس۔ اگلا دن، کشادہ پیشانی، چوڑا چہرہ، چمکتی آنکھیں، گھنی داڑھی اور ٹہنوں سے اوپر شلوار، اس وجود کو پرنسپل کچھ دن قبل بھی دیکھ چکے تھے۔ آج یہ وجود پھر سے ان کے روبرو بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ اکیڈمی کے پرنسپل گھٹن محسوس کر رہے تھے، بولے، وعلیکم السلام۔ وہ صاحب گویا ہوئے، میرا حسن ظن تھا کہ اگر طلبہ نماز کے لیے جانا چاہیں تو انہیں بصر و چشم اجازت دی جاتی ہوگی، مگر یہاں معاملہ خاصا مختلف تھا۔ پرنسپل نے گلاس میں پانی اڈیلا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مولانا فرمانے لگے، میرے 2 بچے یہاں پڑھتے ہیں، انہیں بوقت نماز کلاس سے جانے کی اجازت دیجیے، انہیں روکا نہ جائے۔ پرنسپل نے پانی کا گھونٹ بھرا اور نہایت تحمل سے مولانا کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے مولانا صاحب، استاد کا لیکچر بڑا اہم ہوتا ہے، بچے کا حرج ہوگا، وہ اسے پورا نہیں کر سکے گا۔ مولانا بولے، استاد کا لیکچر نہایت اہم ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے، مگر نماز اس سے بھی اہم ہوتی ہے اور وقت مقرر پر فرض ہوتی ہے، اور نمازوں کو ضائع کرنے کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اب پرنسپل کی پیشانی پر بھی شکنیں ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اسٹڈیز کا نقصان کون پورا کرے گا؟ مولانا کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا، وہ رب کریم پورا کروا دے گا، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پرنسپل صاحب اب انہیں باہر کی راہ دکھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایمان، مسکان، فاطمہ کلاس سے اکیلی ہی نکلتی تھیں اور محمد بشام بھی روزانہ اکیلا اٹھتا اور فلاح کی پکار پہ لبیک کہتا۔ ابتدا میں سب حیران ہوتے، پھر جیسے یہ معمول بن گیا۔ رزلٹ آیا تو فاطمہ ٹاپ کر گئیں، وہیں محمد بھی فرسٹ آیا۔ ایک دھوم مچ گئی، یا سب بچے چلے جا رہے تھے، سب ان کے آگے آگے پیچھے پیچھے تھے۔ اکیڈمی کی آیا جی نہایت مسرت سے بولیں، فاطمہ بیٹا، تم روزانہ نماز کے لیے اوپر جاتی تھی، آج اللہ نے تمہیں سب سے اوپر کر دیا ہے۔ جانے کیا ہوا، اب محمد بشام نماز کے لیے تنہا نہیں ہوتا، ایک جم غفیر اس کے ہمراہ ہوتی تھی۔ سر کو بریک دینا پڑتی، لڑکے مساجد میں چلے جاتے، اور آخر ایک دن سر نے چٹائی منگوا لی اور کہا، یہیں جماعت کروا لیا کرو۔ نتیجتاً وہ اکیڈمی جہاں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آج وہاں اذان گونجتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا۔ محمد فائٹر پائلٹ بن گیا اور ایمان، مسکان، فاطمہ گولڈ میڈلسٹ بن گئی۔ وہی اکیڈمی، وہی لوگ، اکیڈمی کا نام روشن ہو چکا تھا، بڑے بڑے بینرز لگ رہے تھے، داخلوں میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا تھا۔ آج اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقاریب ہو رہی تھیں، اور لوگ جان رہے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے وہ عظیم کامیابی پاتا ہے۔ حقیقی عزت اسی کے لیے ہوتی ہے جو دین کو اول پہ رکھتا ہے، جو اللہ کی پہلی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اللہ بھی اسے اول کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ کو اس سے ایک اچھا سبق ملا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔